تو اب میں بلا کسی تاخیر ایک ایسے عالم دین کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کے بارے میں محمد قمر، کیا بات ہے، برسات ہے پیسوں کی، آ جائیں محمد قمر 100 روپیہ۔ تو اب میں تقریر کے لیے، خطاب کے لیے ایک ایسے عالم دین کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ آپ بہت ہی کم عمر میں، یعنی آپ کی عمر ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن تقریباً 40 کتابوں کا ترجمہ آپ کر چکے ہیں، یعنی اس کی تالیف کر چکے ہیں۔ ایک اور پڑھا دیں، ان کی تقریر کے بعد پڑھا دیتے ہیں، شیخ کی تقریر کے بعد پھر ایک پڑھیں گے وہ، تاکہ تھوڑا سسٹم رہے۔ تو تقریباً ہاں، تو الحمدللہ آپ ایک بہترین عالم ہیں، ایک بہترین عالم دین ہیں۔ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو میں آپ بحیثیت مدرس تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو مسجد ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی بنیاد میں ہمارے جیراج پور کے جو مولانا عبد المجید اصلاحی رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی کاوش اور کوشش کا ثمرہ ہے۔ تو اس مسجد کی تعمیر جب ہو چکی تو سب سے پہلی تراویح اگر کسی نے پڑھایا تو وہ ہے ہمارے وہی جن کا نام میں ابھی لینے جا رہا ہوں، یعنی جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہاں سب سے پہلے تراویح پڑھائی۔ آپ ایک بہترین عالم ہیں، مختلف کتابوں کے مترجم، مؤلف۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ۔ میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، ہم سامعین سے خطاب کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ہی کم عمر میں بہت اونچا مقام عطا کیا۔ ہماری دعا ہے رب العالمین آپ کے مقام کو مزید بلند کرے۔ اور آپ نے اس مسجد کی تعمیر کے بعد پہلی تراویح پڑھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ پھر اس میں آپ نماز تراویح پڑھائیں۔ جزاکم اللہ۔ آ جائیں شیخ محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدر گرامی قدر حضرت مولانا شمیم احمد اعظمی، انتہائی موقر اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا مظہر الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ، حضرت مولانا عتیق الرحمن سلفی حفظہ اللہ، اور اس مجلس میں شریک دور اور نزدیک سے تشریف لائے علماء کرام، مقتدر علماء کرام، مہمانان گرامی، اور اس مدرسے اور مسجد کے ذمہ داران، اور اس مدرسے کے استاذ حافظ عباد الرحمن فیضی حفظہ اللہ، دیگر حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصراً اپنی بات مکمل کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی دولت سے آپ کے 2 بچے سرفراز ہوئے۔ اس میں آپ تمام حضرات گارجین سمیت، ان کے ذمہ داران سمیت، اس مدرسے کے ذمہ داران سمیت، اور گاؤں کے سبھی ذمہ داران یقیناً انشاءاللہ اس اجر میں شریک ہیں، جن کا کسی بھی طرح سے، کسی بھی نوع کا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون رہا ہے، انشاءاللہ اس مدرسے کو بنانے میں، اس مسجد کو بنانے میں اور اسے آگے پہنچانے میں وہ انشاءاللہ اس اجر میں شریک ہیں۔ کسی بستی کے اندر حفاظ کا ہونا، علماء کا ہونا، دین پسندوں کا ہونا، دین پر عمل کرنے والوں کا پایا جانا، یہ اس پوری بستی کے لیے بڑی مبارک چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں قرآن کریم کی درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں کتاب و سنت کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں علماء ہوتے ہیں، جہاں دینی مدارس ہوتے ہیں، جہاں دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے۔ جو لوگ اس میں کسی بھی طرح سے شریک ہیں، یقیناً وہ لوگ اجر کے مستحق ہیں اور ہم سب کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کو ایک مشن کے طور پہ گاؤں کے لوگوں کو، جیراج پور کے لوگوں کو لینا چاہیے۔ یہ دین کی طرف آپ کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو ایک مشن کے طور پہ لینا چاہیے، اور گاؤں کے ہر بچے کو، ہر صاحب حیثیت کو اس طرح کے کاموں میں خاص طور پہ شریک ہونا چاہیے، اور اس طرح سے شرکت ہونی چاہیے کہ ان بچوں کی جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کی تکریم ہونی چاہیے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آج دنیا میں جو لوگ بڑا نام کماتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، مختلف جگہوں، مختلف عہدوں، مختلف مناصب اور مختلف چیزوں کو حاصل کر کے جس طرح سے لوگ نام کماتے ہیں، ان کی عزت افزائی ہوتی ہے دنیا کے اندر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی اسی طرح سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تکریم کرنا محض ان کی تکریم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی تکریم کرنا ہے، یہ کتاب و سنت کی تکریم کرنا ہے، اسلامی شریعت کی تکریم کرنا ہے، اسلامی دینی احکام کی تکریم کرنا ہے۔ اگر آپ اس تکریم میں حصہ لیتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو ایک بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے مشن کا آپ حصہ ہیں، اور ایک بہت بنیادی کام جو اسلامی شریعت کے
کی بلندی کے حوالے سے اور اسلامی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے حوالے سے اور اسے آگے پہنچانے کے حوالے سے، اسلامی معاشرے کے قیام کے حوالے سے جن محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان محنتوں میں یہ ایک بنیادی محنت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی روح سے میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا اسلامی شریعت کے من جملہ نصوص کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور صالح اسلامی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس طریقے سے ایک صالح اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تھا، اور کس طرح سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرے کا خواب دیکھا تھا اور بنایا تھا، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کے لیے تیار کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو بہترین معاشرہ بنایا اور جو بہترین معاشرہ تشکیل دیا تھا، وہ معاشرہ دراصل کتاب و سنت کی روشنی میں قائم کیا گیا تھا، اور اسی طرح کا معاشرہ، ان میں اس کا بنیادی ایک مبدا اور بنیادی ایک اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ آپس میں ہمدردی اور محبت کی فضا قائم کی جائے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے، ایک دوسرے کو ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانا، مشکلات میں ڈالنا، ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر رخنا پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرت کا بازار گرم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے حسد اور بغض کا ماحول بنتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے جو پیغام دیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے، مومنہ عورتوں کو چاہیے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ وہ مومن، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومنہ عورتوں کو اور مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے کسی کا کوئی مال ہڑپا نہیں ہوتا ہے، کوئی حق تلفی نہیں کی ہوتی، اس کے باوجود بلا کسی وجہ کے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہوتا ہے؟ ان کا جرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہوتا ہے؟ ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے، یہ ان کا جرم ہوتا ہے۔ اس جرم کی بنیاد پر لوگ ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ کسی کی برائی نہیں چاہتے، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، دینی احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بلا کسی جرم کے، بلا کسی غلطی کے ان کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یاد رکھیے ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان کا بوجھ اٹھا لیا اپنے سر پہ اور بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ میرے بھائیوں، بہتان کیا ہوتا ہے؟ بہتان الزام لگانا دوسرے کے۔ یہ جو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کے اندر دو باتیں خاص طور پہ ذکر کی گئیں، یا تو وہ بہتان تراشی کرتے ہیں، یا تو وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہو گئی، اور اگر آپ نے کوئی بات ایسی کہی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بات بہتان ہو گئی، یہ بات بہتان ہو گئی، اور یہ الزام ہے اس آدمی پر، اور الزام بہت خطرناک چیز ہے شریعت کے اندر۔ والذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں، الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے ایسے آدمی پر، اللہ کی طرف سے ذلت نازل ہوتی ہے ایسے آدمی پر، دنیا کے اندر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر وہ رسوا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اس کو کسی طرح کی عزت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی جانب سے غضب نازل ہوتا ہے ایسے آدمی پر، اور قیامت کے دن جو اس کو ملے گا دنیا کے اندر یہ ذلت اور رسوائی کا سامان دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر جو اس کو ملے گا وہ ایک الگ سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم افترا پردازی کرنے والوں کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے
کسی کو اپنی زبان سے. اسلامی شریعت کا بنیادی مزاج یہ ہے, اسلامی شریعت کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے, چاہے وہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دینا ہو, چاہے وہ اپنی زبان سے تکلیف دینا ہو, چاہے وہ اپنے اعمال سے تکلیف دینا ہو, چاہے وہ اپنے کردار سے تکلیف دینا ہو, چاہے اپنے بیہیویئر سے تکلیف دینا ہو, چاہے وہ اپنے رسوخ سے تکلیف دینا ہو, چاہے اپنی طاقت سے تکلیف دینا ہو, چاہے اپنی جان و حسرت سے تکلیف پہنچانا ہو. کسی طرح سے کوئی آدمی بڑا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسے تکلیف دے کر کے وہ بچ جائے گا. دنیا کے اندر اسے ذلت اٹھانی پڑے گی, آخرت کے اندر ایک ایک چیز کا بدلہ دینا ہے. آخرت کے اندر ہر ایک کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. اگر کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا, اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا. بچ نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا, ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے, مسلمان وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے, مسلمان وہ ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر, صحیحین کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کون ہے, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسلمان کا تعارف کیا ہے, مسلمان کی تعریف کیا ہے, اس کو دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو جائے اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, نہ اس کی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے, نہ اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے. یہ مسلمان کی تعریف ہے, یہ مسلمان کی تعریف ہے. ہمارے بہت سے ایسے بھائی اور ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں جو نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں, جو روزوں کی پابندی تو کرتے ہیں, جو صدقہ و زکوٰۃ کی پابندی تو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کہیں ان کی زمین ہڑپ کر لی, کہیں ان کو مار دیا, کہیں ان کو گالی گلوچ کر دی, کہیں ان کے ساتھ غیبت کی, کہیں ان پر الزام لگایا, کہیں ان پر بہتان لگایا. طرح طرح کی مشکلات ایک آدمی نماز روزہ کرنے کے باوجود کرتا ہے. یاد رکھو کہ نماز روزہ کرنے کے باوجود اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کو اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہ ہو رہی ہوں, کیونکہ نماز تو ایسی چیز ہے, اسلامی عبادتیں تو ایسی چیزیں کہ انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں, اگر آپ کو یہ عبادتیں, اگر آپ کو یہ نیکیاں, اگر آپ کو یہ صدقات, یہ خیرات, یہ اللہ کے سامنے جھکنا فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, اپنے جھکنے پر غور کرو, اپنے نمازوں پر غور کرو, اپنے صدقات پر غور کرو, اپنے زکوٰۃ پر غور کرو, اپنے خیر کے کاموں پر غور کرو. کیوں نہیں تمہارے ہاتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رک جاتے, کیوں نہیں تمہاری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے رک جاتی. ذرا اپنے خیر کے کاموں میں غور کرو, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارے نیکیوں کے کام جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستو, اپنے ہاتھ سے, اپنے کردار سے, اپنی طاقت سے, اپنے کسی بھی رویے سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی جزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر بھی, اس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے یہ سب سے بڑا روڑا ہے کہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں, دوسروں کی ٹانگیں کھینچی جائیں, دوسروں کو مشکلات میں مبتلا کیا جائے, دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں. یہ دراصل بہت ہی بے توفیقی کی بات ہے, بہت ہی بے شرمی کی بات ہے, بہت ہی بے دینی کی بات ہے کہ انسان اس طرح کی حرکتیں کرے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, دوسروں کی کیریکٹر خراب ہو, دوسروں کا مستقبل برباد ہو, دوسروں کا گھر اجڑے, معاشرے کے اندر فسادات پیدا ہوں, معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں, بگاڑ پیدا ہو ان تمام برائیوں کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, ایک صالح معاشرہ, ایک بنیادی اور اسلامی معاشرہ اسی طرح سے بن سکتا ہے کہ آپس میں آپ کے محبت کے جذبات ہوں, آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہمدردیوں کے جذبات ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا جذبہ آپ کے اندر ہو. تو ایک اچھا معاشرہ, جس معاشرے کا خواب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور صحابہ کرام کی ان بنیادوں پر تربیت کی تھی, وہ معاشرہ اسی بنیاد پر تشکیل پا سکتا ہے. ورنہ آپ لڑتے رہیے, ایک دوسرے کو مارتے رہیے, کاٹتے رہیے, اور اس سے کبھی بھی اچھا معاشرہ بن نہیں سکتا. معاشرہ اسی صورت میں اچھا بن سکتا ہے, آپ کی عبادتیں اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کے لوگوں کے ساتھ مراسم اچھے ہوں, اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. یہ اسلامی نقطہ نظر ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا اور لوگوں کے ساتھ خیر کے ساتھ رہنا, یہ
بھی اسلام کا ایک بنیادی نقطہ نظر ہے، اسلام کا ایک بنیادی ضابطہ ہے، اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے، ورنہ آپ کا اسلام ناقص ہے، آپ کا دین ناقص ہے، ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سنی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے، اور کتنا غلط کام ہے یہ، دوسروں کو ایذا رسانی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ اس کا اندازہ میں 3 طرح کے دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بہت ساری باتیں کہیں، لیکن میں 3 باتوں کو خاص طور پہ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا، مفصل حدیث ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے انسان کے، اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی آخرت میں، اور اس کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی آخرت میں، اگر انسان نے بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا، لوگوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا، پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کی، اس آدمی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہی جواب تھا جو جواب ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس آدمی کے پاس نہ کوئی درہم ہے، نہ کوئی روپے پیسے ہیں، نہ گاڑی اور دولت ہے، ایسا آدمی مفلس ہے، ایسا آدمی قلاش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کرتے ہوئے، ان کی تصحیح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم جس مفلس کی بات کرتے ہو میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفلس وہ آدمی ہے، ان من امتی من یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت سے کوئی بندہ آئے گا قیامت کے دن، اور اس نے کیا کیا ہوگا، شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا واكل مال هذا، اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ان کا مال ہڑپا ہوگا، ان کو گالی دی ہوگی، ان کو برا بھلا کہا ہوگا، ان پر الزام لگایا ہوگا، ان پر بہتان باندھے ہوں گے، ان کو برا بھلا کہا ہوگا، ان پر مشکلات کھڑی کی ہوں گی، ان کو مصیبتوں میں ڈالا ہوگا، ان کو طرح طرح کی مشکلات میں اس نے کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں لے کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دو جن لوگوں کے خلاف اس نے کیا ہے کام۔ چنانچہ ساری نیکیاں اس آدمی کی لے کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، پھر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ان لوگوں کے ساری اچھائیاں، سارے گناہ اس پر ڈال دو۔ اس کے بعد اس کے لوگوں کے، جن لوگوں کو اس نے ستایا ہوگا، جن لوگوں کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، ان کی ساری خرابیاں اور گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی نمازوں نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کی نمازوں نے، اور اس کی نیکیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ کیا جائے گا، حقوق العباد بندوں کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے گا، لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں گی، معاشرے کے اندر فساد مچایا جائے گا، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کی جائیں گی، تو میرے بھائیوں آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور دوسری چیز، جو آدمی لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے اور اس طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہوتا ہے، لوگوں سے انتقام لیتا ہے، لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ایسا آدمی دراصل اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے ایسا آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے دوست کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، میرے مومن بندے کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہیں جو مجاور بن کر کے قبروں کے پاس رہتے ہیں، ولی وہ ہیں جو جنگلات کے اندر سادھو بن کر کے
ٹہلتے اور گھومتے ہیں وہ ولی ہیں؟ وہ ولی نہیں میرے بھائیو. ولی آپ میں سے بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے. ولی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ولی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ولی یہ بھی. ولی ہونا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. بس کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. ایمان لاؤ اور اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دو, اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اور اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زبانی فرمایا, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ جس نے کسی نیک آدمی کو تکلیف پہنچائی, جس نے کسی میرے نیک بندے کو تکلیف پہنچائی, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے عزیزو, اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو چھیڑ چھاڑ مت کرو. اللہ کے ساتھ جو لوگ مخلص ہیں, جو نیکیوں کا کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, صدقات کا اہتمام کرتے ہیں, شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو. ایسے لوگوں کی دعائیں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے ٹکراتی ہیں کہ بادل ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادل ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے, اور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اس آدمی کی رسوائی ہوتی ہے جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ دوسری چیز ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات بیان فرمائی. تیسری چیز, ایک مسلمان آدمی کا خون, اس کی عزت اور اس کی عزت یا اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنا یا اس کی عزت کے ساتھ کھیل کرنا حرام ہے, ناجائز. المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون بہانا حرام ہے, ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیل کرنا حرام ہے, اور ایک مسلمان کے مال اور اس کی جائیداد کے ساتھ بھی کھیل کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث کے اندر فتح مکہ کے موقع سے فرمایا تھا کہ الا ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تمہارے مال, تمہاری عزتیں اور تمہاری جان, یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی, محترم ہیں, ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. لہذا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مومن کی جان لینا اور اس کی عزت لینا دونوں کو برابر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے جان لینا ہے ویسے عزت اس کی خراب کرنا ہے. اس لیے کبھی کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے, کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے, کبھی کسی کی عزت نیلام کرنے سے پہلے, کبھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے, کبھی کسی پر بہتان لگانے سے پہلے ایک بار سوچنا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لینے کو اور عزت لینے کو ایک ساتھ جوڑ دیا, اس کے مال کو غصب کرنے کو, جان لینے کو اور مال کو ایک ساتھ جوڑ دیا, عزت کو تار تار کرنے کو ایک ساتھ جوڑ دیا. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی خطرناک اور کتنی سنگین بات ہے یہ کہ مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے, مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیل کیا جائے, مسلمان کو پریشان کیا جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کھیل کرنا, ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا جو لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. کون وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خاص طور پہ آپ برائی نہیں کر سکتے, جن کے ساتھ خاص طور پہ آپ جن کو تکلیفیں نہیں دے سکتے, جن کو آپ خاص طور پہ پریشان نہیں کر سکتے, وہ کون لوگ ہیں؟ سارے مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تکلیف دینا بہت بھیانک جرم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کیٹیگری متعین کی ہے, درجے متعین کیے ہیں کہ کس کو تکلیف نہیں پہنچانا. آپ دیکھیے, غور کیجئے مفسرین نے کس طرح سے اس کو کیٹیگرائزیشن کیا, کس طرح سے درجہ بندی اس کی ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کیا کہ سب سے زیادہ اذیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر کسی چیز سے ہوتی ہے تو کس بات سے ہوتی ہے؟ اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو, اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو,
تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ مشرک آدمی، قبروں پر سجدہ کرنے والا، لوگوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا آدمی، اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی مجرم نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کے ساتھ زیادتی کرے۔ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ زیادتی کرنا، اللہ کو تکلیفیں پہنچانا، اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی مجرم نہیں ہے۔ اور اللہ کو تکلیف دینا، اللہ کو پریشان کرنا، سب سے بڑی چیز اس میں شرک۔ اگر آپ شرک کرتے ہیں یا شرک جیسا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یقین کیجئے آپ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور اللہ کو تکلیف دے کر کے آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری ذات گرامی جس کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کبھی تکلیفیں نہ دو۔ اللہ کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ ان کو تکلیفیں نہ دو، مگر آج ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ تکلیفیں اگر دیتا ہے تو والدین کو دیتا ہے، سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے تو والدین کے لیے کرتا ہے، سب سے زیادہ رلاتا ہے تو والدین کو رلاتا ہے۔ وہ بچے جن کو والدین نے پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم دی، بڑا ہو کر کے وہی بچہ جوان ہو کر کے کہتا ہے کیا دیا آپ نے مجھے، پیدا کر دیا اس کے بعد آپ نے مجھے کیا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اللہ کے بعد، اللہ کو تکلیف دینے کے بعد والدین کو برا بھلا کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے باپ تم کو کچھ بھی کہہ ڈالیں تم کو اف نہیں کرنا ہے، تم کو کوئی بھی غلط بات ان کے سامنے نہیں بولنی، اف اف یہ لفظ تم کو ان کے سامنے نہیں بولنا۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، اف مت کہو۔ کتنا بڑا جرم ہے اس آدمی کا جو اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں والدین کو عزت کرو، والدین کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرو، والدین کو تکلیفیں مت پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے، والدین کے ایک جملے سے تمہاری زندگی برباد ہو جائے، والدین کے ایک دعا سے تمہاری زندگی بن جائے۔ والدین کے سامنے ہمیشہ جھک جاؤ، ہر بات پہ جھک جاؤ، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری سے کام لو۔ ان کو تکلیف پہنچانا یہ دنیا کا دوسرا بڑا جرم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو تکلیف پہنچانا، یتیموں کو تکلیف پہنچانا، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طریقے سے مسافروں کو تکلیف پہنچانا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ایسے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور ایسا آدمی جو آپ کے پاس اپنے مفادات کے لیے آتا ہو، آپ سے کچھ سیکھتا ہو یا آپ کے لیے آپ کے ماتحت ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اس طریقے سے جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، یہ سارے تمہارے سامنے کمزور ہیں۔ والدین بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے اللہ کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں اللہ ہمارا کیا کرے گا، والدین کے ساتھ بھی ہم برائیاں کرتے پھرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہوتا ہے اس سے ہمارا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر، کہیں کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے کے اندر چلے جائیں، ہر بندہ پڑوسی سے الجھا ہوا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور خاص طور پہ اگر رشتہ دار ہوں، آپ کا بھائی ہو، آپ کے چچا ہوں، آپ کے اقربا ہوں، اور وہ آپ کے شر سے محفوظ نہیں، آپ یقین کیجئے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ میری بات نہیں، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اگر آپ کی ذات سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں، یقین کیجئے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ کسی عام آدمی کا یہ قول نہیں، بلکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مومن نہیں، ختم بات۔ ساری نمازیں آپ کی بیکار ہو گئیں، ساری نیکیاں آپ کی خراب ہو گئیں۔ معاشرے میں تکلیف پہنچانا، معاشرے میں لوگوں کو برا بھلا، اور اسی طریقے سے ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں وہ بھی محفوظ نہیں۔ اور جو آپ کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، مسافرین ہیں، یتیم، خاص طور پہ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر جو کمزور طبقہ ہے، کمزور طبقے کے بارے میں بات کی، کیونکہ لوگ ستاتے کمزوروں کو ہیں،
طاقتوروں کو ستائیں, طاقتوروں سے پنگا لیں تو ان کو ایک دن میں سمجھ میں آ جائے. لوگ تو کمزوروں کو ستاتے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں, جن کے پاس گھر نہیں, جن کے پاس جتھا نہیں, جن کے پاس گروپ اور گروہ نہیں, ان لوگوں کو لوگ ستاتے ہیں. ذرا طاقتوروں سے پنگا لے کے دیکھو, ایک دن میں ٹھیک کر دیے جاؤ گے. تو میرے بھائی اور دوستو, کن لوگوں کو خاص طور پہ تکلیف نہیں پہنچانی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی مسلمان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, دنیا کے کسی مسلمان کو آپ اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے ایذا نہیں پہنچا سکتے, لیکن خاص طور پہ کم از کم ان لوگوں سے اپنے ہاتھ ایذا رسانیوں سے ان کو بچا لو. ان لوگوں کو جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, میری آج کی اس گفتگو کا مطلب یہی ہے اور خلاصہ یہ کلام یہی ہے کہ آئیے ہم ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل دیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں محبت کا برتاؤ رکھیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ جذبات رکھیں, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں, تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے کتنی اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنگین باتیں کہی ہیں. ایک آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. حرام ہے, جیسے زناکاری حرام ہے, جیسے چوری حرام ہے, جیسے بڑے بڑے جرائم حرام ہے, ویسے یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. یہ مت سمجھیے کہ کوئی اور حرام ہے, یہ کوئی حرام نہیں, وہی حرام ہے جو شریعت کی نظر میں حرام ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو, ان تمام چیزوں سے بچنا اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں, ایک دوسرے کی تکلیفوں کے لیے سہارا بنیں, ایک دوسرے کی مشکلات کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے اور یہی ایک مسلمان کی تعریف ہے. جیسا کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی ایک مسلمان کی تعریف کی گئی. ایسا آدمی جو تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں, ایسا آدمی جو دو لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے وہ مومن نہیں بن سکتا. تو پھر آپ کیا رہنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ آپ یہ فیصلہ کر کے جائیے یہاں سے کہ آپ مومن بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, مسلمان اسلام کی حالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزاؤں کے لیے ہم تیار ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو, ہمیں آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنا سکھائیں, ایک دوسرے سے انتقام کے جذبات سے دور رہنا سکھائیں, صبر سے کام لیں, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے رہیں. یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے, اور اسی اسلام پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلنا سکھایا اور ہمیں بھی اسی اسلام پر چلنے کی توفیق دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچائے, لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے درمیان محبت اور اخوت قائم کرے, اور ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ابھی ہم شیخ محترم سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما, آمین.